خواہ جن۔ سید مظاہر حسین لاہور کا بیان ہے کہ ان کے گھر عجیب آفت نازل ہے۔ سید مظاہر لکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے برتن خود بخود ہوا میں معلق ہو جاتے اور پھر گر کر ٹوٹ جاتے۔ کبھی کبھی چھت سے سیاہ پتھر کوئلے جیسے انجن میں جلتے ہیں، برسنے لگتے۔ کھانے سے فضلے کی بو آنے لگتی۔ رات میں چھت پر ایسا ادھم مچتا کہ خدا کی پناہ، جیسے ہاتھی دوڑ رہے ہوں۔ 2-3 سیاہ بلیاں لڑتی ہوئی آتی ہیں اور چشمہ زد میں آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ گھر کے درخت اس طرح ہلتے ہیں جیسے تیز آندھی چل رہی ہو، حالانکہ ہوا کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ کپڑوں کی الماری میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔ غرض ایک بات ہو تو لکھوں، ایسے عذاب میں مبتلا ہوں کہ دشمن کسی کو نہ دکھائے۔ چند سال پہلے کا ذکر ہے کہ روزنامہ مشرق کے ایک کارکن کی مشترکہ دوست کے ساتھ تشریف لائے۔ بیچارے نہایت پریشان تھے۔ ان کا بھائی بقول ان کے جنات کے زیر اثر ہے۔ جب اس پر جن کی سواری کاٹتی ہے تو وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ 8 آدمی زور کرتے ہیں، ان کے قابو میں نہیں آتا۔ حیدرآباد کے قریب ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر نے تفصیل کے ساتھ اپنی بیوی کے واقعات لکھے ہیں۔ یہ دورے کے عالم میں یعنی جب ان پر جن آتا ہے، قرآن مجید کے سورے پڑھتی ہیں، حالانکہ حافظہ نہیں ہے، نعتیں سناتی ہیں اور کے زبان میں تقریریں کرتی ہیں۔ ان پر کوئی ایک اثر نہیں، مختلف اثرات ہیں۔ ہر اثر یعنی ہر جن اپنے مختلف نام بتلاتا ہے۔ ان بیوی کے معاملے کی نفسیاتی تشریح اس طرح ممکن ہے کہ انسان کے خزانہ حافظہ لاشعور میں وہ سب کچھ محفوظ رہتا ہے جو اب تک اس نے سنا، پڑھا، کہا یا محسوس کیا۔ جب کسی وجہ سے شعور معطل ہو جاتا ہے تو حافظے سے یادداشتوں کی ایک رو نکلتی ہے اور الفاظ کا جامہ پہن لیتی ہے۔ متعدد دماغی آپریشنوں کے دوران یہ تجربہ ہوا کہ جب مریض کے کاسہ سر کے ان حصوں کی نو کے نشتر سے چھیڑا گیا ہو جن کا تعلق آواز کی یادداشتوں سے ہے، صوتی نقوش سے ہے، تو اسے بہت سے ایسے بھولے بسرے نغمے اور فراموش کردہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جس کا تعلق ماضی سے ہے۔ تنویمی نیند کے عالم میں اگر مریض کو یہ ترغیب دی جائے کہ تم اپنی زندگی کے فلاں دور کی باتیں سن رہی ہو تو وہ یقیناً اس عہد کی آوازیں سننے لگے گا۔ ہم اسٹیشن ماسٹر کی اہلیہ کے دورے کی تشریح اس طرح کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی صورتیں، پرانی نعتیں اور آگے تقریریں جو انہوں نے مختلف زمانوں میں اپنے بزرگوں سے سنی تھیں، ان کے حافظے میں محفوظ تھیں۔ جب دماغی دورے میں شعور معطل ہو جاتا ہے تو وہ تمام ذخیرہ یادداشت باہر نکل پڑتا ہے۔ شمس الدین مرحوم راقم الغروب کے دوست تھے۔ ان کے دولت خانے کی ایک کوٹری کسی بزرگ کے لیے مخصوص تھی۔ کوٹری میں کفر پڑا رہتا تھا۔ ہر جمعرات کو شمس الدین یہ بااحتیاط کفر کھولتے، کوٹری کی صفائی کراتے، وہاں لوبان جلاتے اور اگر بتی سلگا کر کوٹری کے دروازے کو دوبارہ مقفل کر دیتے۔ پابندی سے تو نہیں، البتہ کبھی کبھی جمعرات کی شب اس کوٹری سے قرآن خوانی کی ایک ایسی لطیف و شیریں آواز آتی کہ روح وجد کرنے لگتی۔ کوٹری سے خوشبوؤں کے قافلے نکلتے اور سارا محلہ مہک اٹھتا۔ ہاں، ابھی آپ کا پیام کرم بوئے گل پر سوار گزرا ہے۔ شمس الدین کا بیان تھا کہ یہ بزرگ خواب میں بھی آتے ہیں اور مناسب ہدایات دے جاتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے امتحاناً ایک ناموس اور اجنبی زبان یعنی جمل و جفر کے اعداد میں ایک رکہ ان بزرگ کا نام لکھا اور شمس الدین مرحوم سے کہا کہ یہ رکہ اس کوٹری میں رکھ دیں۔ اس رکے کا مفہوم اس قدر پیچ تھا کہ جفر و جمل جاننے والا بھی نہ سمجھ سکا۔ یہ رکہ جمعرات کے روز بغرض آزمائش پنسورے کے اندر رکھ دیا گیا۔ تیسرے روز جواب ملا، اسی زبان میں جو ایجاد بندہ تھی۔ جواب واضح، قطعی اور اطمینان بخش تھا۔ شمس الدین سر پٹکتے رہ گئے کہ سوال و جواب کی نوعیت بتلا دی جائے، لیکن راز بہرحال راز ہے۔ یہ طریقہ میں نے اپنے والد
بابا مرحوم نے ایک خاص زبان میں اس مقصد کے لیے تصنیف کی تھی جو نصف حروف اور نصف اعداد پر مشتمل تھی. بابا مرحوم یہ زبان نادیدہ مخلوقات سے سوال و جواب کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. یہ خط ایک میں نے پڑھا ہے, اس کی روشنی میں پھر ہم بات کریں گے. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اسپوکی ہانٹڈ ٹیل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. امید ہے آپ سب لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی, قربانی ہوئی ہوگی. ہاں, بارش نے تھوڑا سا پرابلم کر دیا کراچی شہر میں, اور آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. لائک کیونکہ کم ہو رہے ہیں, گزارش ہے کہ لائک کریں, اور اپنے اچھے واقعات, سچے قصے ضرور ہمیں ارسال کریں. ہم اپنی اس ٹیم میں شامل کرتے رہیں گے. شامل کرتے ہیں عامر کو اپنے ساتھ. عامر, السلام علیکم. السلام علیکم ممتاز بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہو عامر؟ آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ بہت گرم گزری. یہاں پہ گرمی بہت ہے. یہاں پہ گرمی بہت ہے, اور ویکینڈ پہ بھی سنا ہے کہ 36 ہے اور فیل لائک 41 ہے, جو کہ انگلینڈ کا 40 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے گرمی کا. انگلینڈ والے تو پاگل ہو گئے ہوں گے اتنے ٹیمپریچر میں. پاگل ہوگا. مزیدار بات یہ کہ میں ابھی اپنے فین کا ویٹ کر رہا ہوں ڈیلیوری کا, کسی بھی ٹائم آنے والا ہے جی. تو اچھا, ایک چیز اپنا ممتاز صاحب, جو یہ جو خط پڑھا اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے تھوڑا سا پہلے ایک چیز میں بہت سیریس نوٹ پہ میں دینا چاہتا ہوں اپنے کیا نام ہے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو اپنا بتانا چاہتا ہوں, اور اس پہ ممتاز بھائی آپ بھی اپنا جو ہے ایڈیشن کر لیے گا. کمنٹس اچھے ہوں یا برے ہوں, تنقیدی ہوں یا تعریفی ہوں, کمنٹس میں جب آپ لکھتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو اپنی تصحیح کا موقع ملتا ہے. لیکن کمنٹس میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ڈس ریسپیکٹ اور ایک چیز ہوتی ہے تنقید کی. تو کچھ ایسے کمنٹس پچھلی اس میں اسٹریم کے اندر میں نے پڑھے, اور انفارچونیٹلی مجھ کو ان کو ریموو کرنا پڑا. وہ یہ کہ دیکھیں ممتاز صاحب, وہی والی بات ہے کہ اگر بدتمیزی کرنی ہو تو ہم بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں, ہم بھی بدتمیزی کا جواب دے سکتے ہیں اس کا. لیکن ہم لوگ اس وقت ایک پبلک فورم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. تو میری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کوئی پروفیشنل نہیں ہے, ہم لوگ امیچور ہیں, اور ہمارا یہ شوق ہے. ہم اپنے شوق کو پورا کر رہے ہیں, اور اس شوق کے ذریعے ہم ان لوگوں کو تفریح فراہم کر رہے ہیں کہ جو اس چیز کو سننا چاہتے ہیں. تو تنقید کریں لیکن بدتمیزی نہ کریں, اور یہ ان لوگوں کو واضح پیغام ہے جنہوں نے یہ چیز لکھی تھی. تو آئی ہوپ کہ دوبارہ یہ نہ ہو, اور تمام لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. جی ممتاز صاحب, یہ خط جو ہے اچھا, وہ آپ کی بات کو جو ہے نا ایک دو جملے میں ایڈ کر دوں اس خط کے علاوہ, جس ٹاپک پہ آپ نے بات کی نا اس پہ. انفارچونیٹلی میں یا فارچونیٹلی میں وہ کمنٹس پڑھ نہیں سکا, اور میرے پڑھنے سے پہلے ہی آپ نے ریموو کر دیا, تو مجھے اس کا کنٹینٹ نہیں پتا کہ اس نے بندے نے کیا لکھا تھا, کیا بدتمیزی کی تھی. لیکن بہرحال جو بھی کی تھی, واقعی عامر نے صحیح کہا, آپ کھل کر تنقید کریں, کھل کر ایڈوائز دیں. ہم خود یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تنقید ہمارے لیے اچھی ثابت ہوگی اور ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ملے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کوئی چینل چلانے والے یا یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہم بالکل ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہم اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں, اور ایک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سامعین کو, لسنرز کو ہمارے کچھ باتیں پتہ ہو جائیں. اسی لیے ہم اسپیشل ٹاپکس پہ کچھ پروگرام ہم نے کیے ہیں کہ وہ انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے. اگر آپ کو واقعی ہمارا پروگرام اچھا نہیں لگتا
آپ نہ دیکھیں, اس پہ تنقید کریں, لیکن بدتمیزی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ریسپیکٹفلی آپ جو کمنٹس کریں ہمارے لیے قبول ہے, اور اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی کمنٹ کیا تو ہماری طرف سے مطلب معافی ہے, ہم کوئی مائنڈ نہیں کر رہے اس کو, صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. جی عامر. اور یہ کہ باقی جتنے کچھ لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ ہے کہ مناج کی اسٹریم پہ آتے آپ یقین نہیں کر رہے ممتاز صاحب, آپ کو تو پتا ہے کہ مناج ہو گئے, عابد ہو گئے, ڈاکٹر سولنگی ہو گئے, آل آر میرے سے یہ سب ایک کلک اوے. میں ان کو جب دل چاہے کال کر سکتا ہوں, اور میرا ان سے اس طرح سے کانٹیکٹ ہے, میرا ان سب سے اس طرح سے بھائیوں والا وہ ساتھ ہے. تو نہ بھائی ہم کسی کے اگینسٹ ہے, نہ ان سب کو پتا ہے کہ ہم یہ چینل کر رہے ہیں, اور ان سب کی ایڈوائزز ہیں ہمیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کمپٹیشن نہیں ہے, ان سب نے ہم کو ایڈوائزز دی ہیں کہ عامر آپ اور اپنا ممتاز صاحب آپ لوگ اس کو اس طرح سے کیری آؤٹ کرو تاکہ اور امپروومنٹ ہو. چھوٹی سی ہم لوگوں کی ایک کیا کوشش کہہ ہے بس. سکتے ہیں اپنا کوشش ہے. دوسری بات یہ ممتاز صاحب, چھوٹی سی فیملی ہے یہ. ہاں ہارر بالکل, کتنا کرتے ہیں, بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہورر بہت کم لوگ بہت کم لوگ ہنر کرتے ہیں. ہے. ہاں. ہاں, تو وہ بہت کم اور لوگ کرتے عامر, ہیں. مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں کہ ہم تو مناج سے انسپائر تھے. ہم مناج کے پروگرام پہ میری بے انتہا ٹیپس پڑی ہوئی ہیں, ہم اسی کے بالکل پروگرام کو ابھی تک فالو کرتے ہیں, سنتا ہوں میں ان کے پروگرام کو. تو ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں, اس کو سرائیں یا نہ سرائیں, لیکن نا سر. بدتمیزی نہ کریں بس. عابد بھائی کی مثال جیسے لے لیں کہ عابد عابد بھائی نے بھائی, بھی تو ہاں, بہت اسٹارٹنگ گریٹ آدمی, اسٹریم کی. بہت گریٹ آدمی ہے. تو مطلب اس ہماری طرح سے پہلی یا سیکنڈ اسٹریم پہ وہ عابد آئے تھے ہمارے جی. پاس. پھر یہ ایک نیا لڑکا ہے مڈ نائٹ اسٹوری ود شاہزین. ہم لوگ ان سب کو دیکھتے ہیں, ہم لوگ ان سب کو سنتے ہیں, ہاں ہم ہاں, سب وہ جا تو کے ان پہ وہ کرتے ہیں. دوسری چھوٹی سی فیملی ہے, اور ہاں. یہ کہ بہت چھوٹا سا گروپ ہے جو سنتا ہے ان ہارر کو. ہر کوئی سنتا بھی نہیں ہے ہارر کو, بڑی لمیٹڈ یہ فٹرنیٹی ہے یہ. تو جی اسی بالکل. لیے یہ کہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اپنا چینل بنا لیا تو ہم ادھر نہیں جا رہے, ہم ادھر نہیں جا رہے. ہم سب ایک دوسرے کے جاتے ہیں اور آتے بالکل جاتے رہتے ہیں. بالکل تو بالکل. بہرحال یہ کہ اپنا ممتاز صاحب, یہ اگین آپ جو ہے بڑی انتہائی گاڑی قسم کی اردو کا ایک وہ لے کے آئے ہیں اپنا سٹوری شروع میں ہی. تو یہ وہی والی ایک سٹوری ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے سنی تھی کہیں پہ, کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ ان کو لیٹر لکھ کے رکھ دو یا آپ ان کو میسج دے دو, تو وہ آپ کی چیز جو ہے وہ آپ کو جواب بھی آ جاتا ہے, اور آپ کو اچھے والے جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جی آپ کی بات کو پورا بھی کر دیتے ہیں یا آپ کو ایڈوائس بھی دے دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, تو بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یہ بڑا اچھی لگی. ہاں یہ جو ہے نا, یہ حافظ جن یا جی قرآن شریف پڑھنے کی مطلب وہ اتنی عمدہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو ان کو آواز آتی تھی تو وہ مطلب ایسے جیسے کوئی بہت بڑے قاری جو ہیں ہوتے ہیں نا جو قرأت کرتے ہیں, جی اس انداز میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایوری تھرسڈے وہ جو کوٹری بتائی ہے کہ اس کمرے سے آواز آیا کرتی تھی. تو صحیح. یہ بھی ایک خط کی صورت میں ہے, اور کسی رائٹر کا لکھی ہوئی ایک وہ ہے. بڑی تو آپ مزیدار ہے, ہاں, بڑی 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 فلو میں اصل چلی. میں ہمیں کوشش کرتا ہوں, جیسے آپ نے کہا نا کہ بڑی گاڑی اردو میں, ہوں ظاہر سی بات ہے میری تو اتنی اردو اچھی نہیں ہے بھائی, اور نہ ہی اتنی انگلش اچھی ہے. کوئی چیز اچھی نہیں ہے ہماری بقول ان کے جنہوں نے کمنٹ کیا تھا. ہاں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کسی رائٹر کا لکھا ہوا کوئی خط پڑھوں نا, تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ وہ مشتاق احمد یوسفی اور ضیاء محی الدین ٹائپ کی اردو لگ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک آپ کسی رائٹر کی اگر لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں اس رائٹر کا اثر تو آتا ہے نا. آتا تو ہے. رئیس امروئی کی ایک بک ہے جو جنات کے اوپر ہے, صحیح. اس میں اس قسم کی بہت سارے خطوط, بہت سارے قسم کی شارٹ سٹوریز جو ہے نا جنات سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ شائع ہوئی ہیں. تو ان میں سے یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جس کا رائٹر رئیس امروئی ہو تو وہ اس کی ہاں اردو میری اور آپ کی طرح تو نہیں ہوگی نا عامر. صحیح بات ہے, صحیح بات, صحیح ہاں, بات, حقیقت وہ ہے. مجھے اچھی بھی لگتی ہے, کہیں کہیں میں اٹک بھی جاتا ہوں نیریشن میں, تو کوئی صحیح. مسئلہ نہیں, میں تو اچھا پڑھ دیتا ہوں. ممتاز صاحب, اس میں جیسے حافظ دن کی ایک بات آئی, اب دیکھیں میرے ایک ذہن میں ایک بات آئی ہے, پھر اس کے بعد میں جا کے ایک ای میل آپ کو سناؤں گا جی کہ
اگر پوزیشن فرض کریں کہ کسی شخص سے غلطی ہو گئی، اب یہ تو پوزیشن تو غلطی سے ہی ہوتا ہے نا، کسی کی غلطی سے ہوتا ہے یا کسی نے زبردستی بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ تو کالا جادو بھی اس پہ ہوتا ہے. لیکن یہ اسی طرح سے کوئی جنات ہے، کوئی حافظ ہے یا کوئی نیک جن ہے، ان کا پوزیشن ہو گیا، ان کے آپ کی کوئی غلطی کر دی، تو پھر آپ ان کو کیسے اتارا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو حافظ ہے یا وہ تو پڑھنے والا ہے، تو ہوں وہ تو قرآن سے نہیں گھبراتا. پھر آپ اس کے لیے کیا پڑھو گے، آپ کیا کرو گے؟ تو یہ بڑا مجھے جو ہے نا، یہ کلک کرتی ہے میرے ذہن میں بات کہ یار یا تو ان سے معاہدہ ہوا ہوگا پھر کہ بات تو پوائنٹ تو آپ کا بہت تگڑا ہے، لیکن اس کا صحیح جواب تو کوئی عالم ہی دے سکتا ہے. میں ہوں عالم تو نہیں ہوں، لیکن جو ایک چیز چھوٹی سی سمجھ میں آتی ہے نا ذہن میں، کہ ہوں اگر ایسا کوئی حافظ جن ہے ہوں تو وہ کسی بندے پہ پزسڈ، اگر کوئی بندہ پزسڈ ہو بھی گیا ہے نا، تو ہوں شاید وہ اس کو اتروائے بھی نہیں. ہاں، لیکن یہ ایک سوال ہے کہ ہاں، یعنی کہ سوال جیسے کہتے ہیں نا کہ سوال رحمانی بالکل ہے. طریقے سے وہ اترے گا کیسے وہ؟ نہیں، میرے خیال سے اگر کوئی عالم ہوگا تو اس کا صحیح جواب دے گا، لیکن وہ اترے گا اسی طریقے سے، رحمانی طریقے سے ہی اترے گا. کہ بھائی جیسے میں نے ایک پچھلی آپ ہاں لاسٹ اسٹریم میں ایک صاحب نے کہا تھا، وہ میں نے قصہ سنایا تھا کہ بال پکڑ لیے، اور اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ جب جن سے سوال ہوا تو اس نے کہا میں سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں. اگر آپ یاد کریں لاسٹ اسٹریم میں، تو بالکل. اس جو عامل تھا نا، یہ جو عالم تھا جس نے اس لڑکی کے بال پکڑے ہوئے تھے، اس نے بھی یہاں سے کہا کہ اگر تو سچل سرمست کا مرید ہے تو میں بھی ان کا مرید ہوں، تو ہمارا پیر بھائی ہوا. تو اس نے صرف اس بات کے اوپر جو نا اس لڑکی کو پوزیشن ختم کر دی کہ ہم دونوں جو ہے نا سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں. صحیح. اس نے اس کو یہ واسطہ دیا تھا کہ تو بھی سچل سرمست کا مرید ہے، میں بھی سچل سرمست کا مرید ہوں. تو جب آپ یہ دیکھیں عامر کہ ایک بزرگ ہستی، سچل سرمست تو ایک ولی اللہ تھے نا، ایک بزرگ جی ہستی تھے، جی تو جب جن کو اللہ کا واسطہ دیا جائے گا کہ یار جن صاحب آپ نے جس کو پزس کیا ہوا ہے اور آپ خود اللہ کی کتاب کے حافظ ہو یا اس کی تلاوت کر رہے ہو، آپ کو اس کا واسطہ ہے، اس کی جان چھوڑ دو، میں بھی صحیح تلاوت کر رہا ہوں، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہی کتاب میں پڑھ رہا ہوں. صحیح. تو جب سچل سرمست کے نام پر ایک جن چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو سچل سرمست سے تو بہت بڑا رتبہ ہے نا یار قرآن شریف کا. تو وہ جب تو اس کا واسطہ دیا جائے گا کہ یار یہ اللہ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہو اور جس پہ یہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا واسطہ دیا جائے گا، تو کیا وہ جن چھوڑ کے نہیں جائے گا؟ ہاں، بہرحال کہ انس سے بولیں گے کہ انس اپنی تحقیق میں ذرا لے کے آئیں گے ذرا اس چیز کو. جی بالکل. یہ ہے کہ کوئی حدیث ہو اس کے بارے میں، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پہ جو ہے، اور یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ایسی بات ہے کہ ایک سچل سرمس وہ تو ایک ولی اللہ تھے، تو ان کے نام پہ اگر ایک چیز ہو سکتی ہے تو پھر اپنا قرآن اور اپنا اللہ تعالیٰ کے پھر نام پہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کہ اپنا ممتاز صاحب، ایک میرے پاس ای میل ہے، وہ مگر وہ بڑی عجیب و غریب سی ای میل آئی تھی. جو صاحب اچھا. ہیں انہوں نے مجھ کو پوائنٹس میں دی تھی، لیکن مجھے انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے وائس نوٹ بھی بھیجا، جو ہم لوگ جو واٹس ایپ نمبر جو شیئر کرتے ہیں اپنا اچھا. گروپ پہ. اچھا، ہم یہ بتانا بھی بھول گئے. میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر کوئی کسی کو لکھنے کا مسئلہ ہے تو پلیز اپنے موبائل کے وائس ریکارڈر میں جائیں، اور وائس ریکارڈر میں جا کے اپنا قصہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس کو نریٹ کر دیں گے ممتاز بھائی کی بالکل آواز ایسے میں یا میری آواز بالکل میں، ایسے ہم لوگ اس کو ای بالکل میل ایسے کی طرح سے پڑھ کے بتا دیں گے. تو ممتاز صاحب، ان صاحب نے لکھا بھی ہے واٹس ایپ پہ مجھ کو، اور انہوں نے جو ہے مجھے وائس ریکارڈ بھی کر کے دی، تو وہ میں نے تھوڑی سی کمپائل کری وہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے میں پھر آپ کو جو ہے وہ ای میل میں پڑھ کے سناتا ہوں. تو مگر سنائیں. یہ ہے بڑی، اس پہ ہونا چاہیے ایک ذرا جاندار قسم کا تبصرہ اس کے بعد، کیونکہ یہ ہم سب کی جو ہے نا ایک رگ ہے جہاں پہ ہم سب جا چکے ہیں. سنائیں پلیز. تو یہ ای میل ممتاز صاحب جو ہے مجھ کو، میں ذرا اس کا، سلام، میرا نام سائم ہے اور میری ایج 27 سال ہے. یہ سٹوری 2017 کی ہے اور اس سٹوری کا تعلق میمن گوٹ کے ایک فارم سے ہے. یہاں پر ہم 27 دوست پکنک بنانے گئے تھے، جہاں پہ ہمارا باربیکیو کا پروگرام تھا.
ہم لوگوں کا اسٹے اس فارم پر 1.5 دن کا تھا اور 1.5 دن کے بعد ہم لوگوں کو واپس آنا تھا. ایز یوزول جیسے فارم پر ہوتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوئمنگ پول تھا, کیرم بورڈ تھا, اسنوکر کی ٹیبل تھی اور باربیکیو کا ایریا تھا اور میوزک ایریا وغیرہ جو ہوتے وہ اس طرح سے. اچھا, ان میں انہوں نے جو ہے ایونٹ یہ بتائے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہونا شروع ہوئی کہ ہم لوگ جو کیرم بورڈ کھیل رہے تھے لڑکے, تو کیرم بورڈ کا جو اسٹرائکر ہے وہ خود بخود موو ہوتا تھا. یعنی کہ ایک ہم شاٹ مارتے تھے, شاٹ مارنے کے بعد جب ہم رکتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو موو کرا ہے دوبارہ سے. پھر دوسرا ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ساتھ والے ہال سے اسنوکر کی بال ٹکرانے کی آوازیں آ رہی جو کہ مسلسل آ رہی, اور مزیدار بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی اسنوکر نہیں کھیل رہا. ہم لوگوں کے کافی سارے لڑکے جو ہیں وہ سوئمنگ کرنے گئے ہوئے تھے, باقی جو ہے وہ باربیکیو کی تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ جو ہے کیرم بورڈ یا ڈبو کھیل رہے ہیں. رات کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے یہ نوٹ کرا کہ جیسے ہم 15 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کے سائے جو تھے وہ تقریباً 30 سے 35 تھے. جب ہم لوگوں نے اس چیز کا غور کرا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے سے کوئی اور لائٹ آ رہی ہو اور پیچھے سے لائٹ آ رہی ہو تو ڈبل شیڈ پڑ رہا ہو, تو ایسا بیسیکلی نہیں تھا. ایک سرچ لائٹ پیچھے کی طرف تھی جو کہ ایک شیڈ بناتی, لیکن وہاں پہ 30 سے 35 شیڈ دکھائی دے رہے. باربیکیو کے درمیان جب ہم لوگوں نے کھانا کھانا شروع کرا ہے تو ڈشز سے گوشت کم ہو رہا تھا نا محسوس طریقے سے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی جو ہے اس کو نکال کے کھاتا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بیان کرا ہے کہ جو ہاٹ پاٹ تھا وہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا, یہی سب کو نکال کے دے رہے تھے. تو یہ جب بار بار کھولتے تھے تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر سے گوشت کم. پھر ممتاز صاحب انہوں نے یہ بیان کرا ہے کہ سوئمنگ کرتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ کوئی پاؤں نیچے سے کھینچ رہا ہے, آپ کو ڈرون کر رہا ہے. فارم آئسولیٹڈ تھا اور دوسرے فارم تھوڑے فاصلے پر تھے. رات کے ٹائم پہ عورتوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اور ایسا لگا کہ کئی ہزار لوگوں کا مجمع جیسے اسٹیڈیم میں ہوتا ہے شور کر رہا. تھوڑی دیر تک تو ہم لوگ یہ سب برداشت کرتے رہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ہم سب سونے جاتے ہیں. جب ہم سونے کے لیے گئے تو ہمارے کمروں کے دروازے کوئی ایسے پیٹ رہا تھا جیسے لگتا تھا کوئی توڑ دے گا. جب ہم لوگوں نے دروازے کھولے تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. کسی ان سین کی کانسٹنٹ پریزنس محسوس ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہم لوگوں کے ساتھ مسلسل چل رہا ہے یا ہمیں دیکھ رہا ہے. آخر میں تنگ آ کر ہم لوگوں نے باہر کی طرف دوڑ لگائی اپنا سامان اٹھا کے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ باہر چوکیدار موجود ہی نہیں تھا اور وہ گیٹ بند کر کے چلا گیا تھا. تو ہم لوگوں نے اس سے فون پہ کانٹیکٹ کرا اور اس کو بولا کہ ہم جو ہے اس فارم کے اندر نہیں ٹھہر سکتے, اور ہم لوگوں نے اپنی پکنک کینسل کری اور ہم لوگ آدھے دن کے بعد ہی واپسی اپنے گھروں کو واپس آ گئے. یہ تھی ممتاز بھائی ای میل جو مجھے کمپائل کرنی پڑی میمن گوٹ کے فارم کی. یہ دیکھیں, اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ بالکل صحیح لکھا ہے اس نے. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, اس ای میل پہ بلیو کرتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایوری ایئر فارم ہاؤس پہ پکنک پہ جاتے ہیں. بھانجے, بھتیجے, بہنیں, سب, مطلب ان کے اسپاؤسز, اور کوئی 20-25-30 لوگ جو ہے نا ایوری. صرف میں کووڈ میں نہیں گیا, لاسٹ ایئر جب کووڈ تھا نا بہت پھیلا ہوا تھا, اس میں ہم نہیں گئے, تو ہم جاتے ہیں. اور میں یہ جو میمن گوٹ اور ڈملوٹی کی طرف جو فارم ہاؤس ہے نا, جو خاص طور پر سپر ہائی وے سے پیچھے سے جا کے راستہ مل جاتا ہے, جی, وہاں پر ایک سوسائٹی ہے, آل ایئر لائن کیبن کرو سوسائٹی. اچھا, اس کے اندر بھی, اس کی کمپاؤنڈ کے اندر بھی ایک وہ بنا ہوا ہے فارم ہاؤس, اس میں بھی ہم جا چکے ہیں. یہ
میمن گوٹ کے اور ڈملوٹی کے جتنے فارم ہاؤس ہیں عامر 70%, 60 to 70% ہانٹیڈ ہیں, گارنٹیڈ, گارنٹیڈ. کیا اچھا وجہ اب کیا دیکھیں تھی نا, ایسا؟ دیکھیں وہ کسی زمانے میں پوری ایگریکلچر لینڈ تھی, گاؤں تھا, اچھا گوٹ تھا نا, میمن گوٹ نام ہی اس کا میمن گوٹ ہے جی ابھی جی تک. جی 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 اس کے بعد وہ ایگریکلچر لینڈ تھوڑی سی وہ کم کرتے گئے, لوگ اس کو بیچتے گئے, کچھ اس کے سائڈ میں جگہ تھی جو سپر ہائی وے کی طرف جاتی ہیں, اس پہ وہ فارم ہاؤس بناتے گئے. اور یہ 100, 150, 200 سال پرانا ایریا ہے یہ, یعنی کہ پورا کراچی آباد نہیں تھا نا اس وقت بھی میمن گوٹ آباد تھا. اچھا آپ یقین کریں, ہاں وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ بفور 42 ایئرس, 41, 42 ایئرس بفور, جی ماڈل کالونی میں ہم رہتے تھے, پی آئی اے کا پک اپ ہوتا تھا. تو میمن گوٹ میں ایک ہمارا اس وقت کا میں کہوں گا لڑکا, اب بڈھا ہو گیا, لڑکا تھا ایک, اس کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں, اگر میرا شو سن رہا ہوگا تو مجھے کال کرے گا, ابو بکر میمن. اچھا تو ماڈل کالونی سے گاڑی چلتی تھی نا, تو وہ ڈرائیور جو تھے وہ جاتے وقت کبھی مجھے بٹھا لیتے تھے. صحیح مطلب وہ میمن گوٹ جاتے تھے, میمن گوٹ سے پک کر کے اس کو لاتے تھے, پھر ماڈل کالونی کے سارے بندوں کا پک ہوتا تھا, پھر وہ دین گاڑی جو ہے نا ادھر سے ایئرپورٹ کی طرف سے پی آئی اے سوسائٹی میں سے پک کرتی ہوئی ٹاؤن لے جاتی تھی. ہمارا آفس ٹاؤن آفس میں تھا, میٹرو روڈ کے پاس. تو وہ ابھی کبھی جاتے ہوئے تھے نا, وہ ڈرائیور مجھے بٹھا لیتا تھا. تو کوئی راستہ نہیں تھا, ایک پگڈنڈی تھی جس میں سے جب بارش ہو جاتی تھی پانی بھر جاتا تھا, پھر اس کا پک اینڈ ڈراپ نہیں ہوتا تھا. تو 42 ایئرس, 41 ایئرس پہلے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ میمن گوٹ کا راستہ کیا تھا, جگہ کیا تھی. اور وہ بالکل وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دادا پردادا, وہ ابو بکر ہمارے دادا پردادا بھی انہی زمینوں میں پیدا ہوئے, انہی زمینوں پہ وہ کاشت کرتے تھے, باغ تھے. اور اب تو خیر وہ ایک پوری ایک روڈ بن گئی ہے, ماڈل کالونی طرف سے وہ جاتی ہے تو وہ پکی روڈ ہے, بہت اچھی قسم کی روڈ بن گئی, کے این این اکیڈمی ہے. وہاں کے سارے فارم ہاؤس 60 to 70% ہانٹیڈ ہیں. اب یہ صاحب بتا رہے ہیں نا جی کہ ہم 17 لوگ تھے, سائے ہمیں جو ہے نا وہ 30 یا 35 مطلب ڈبل نظر آ رہے تھے. 15 لوگ تھے اور کہہ رہے 35 کے قریب ہمیں سائے نظر آ رہے تھے. تو بھائی وہ 20 دوسرے لوگ تھے, 100% تھے. اور یہ بتایا نا کیرم بورڈ کی ہم کھیلتے تھے, اسٹرائکر اس کا اسٹرائکر جی جو ہے نا خود بخود موو ہونے کا, یہ میرے ساتھ تک ہوا ہے. اچھا کیونکہ وہاں پر میمن گوٹ میں اور دوسری جگہ جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں پر انہوں نے ہم، کیرم بورڈ, ہاں اسنوکرز اور ڈبو وہ اور مختلف قسم کے نا وہ ڈبو شبو رکھے ہوئے ہیں. اور ہم، باہر کرکٹ کا گراؤنڈ, کچھ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, کچھ لوگ ڈبو کھیلتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ بہت ہوتے ہیں نا. ہاں تو ہاں یقین کرو, یعنی کہ ہم اس کمرے میں نہیں تھے, ہم، ہم باہر کرکٹ کھیل رہے تھے, یا وہ سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے, یا باربیکیو بنا رہے تھے. اور ڈبو پہ, وہ کیرم بورڈ نہیں تھا, وہ ڈبو تھا میرا خیال ہے بڑا والا نا, تو وہ اس کا اسٹرائکر جو نا جائے وہاں سے لگ کے واپس آئے, جیسے ریباؤنڈ نہیں مارتے ہیں. جی جی یار میں نے ایک دفعہ تو میں نے غور کیا, میں نے کہا کوئی ہے نہیں, لیکن ٹک ٹک آواز, میں نے یار یہ ڈبو پہ ہے کون. میں نے کسی کو ویسے ذکر نہیں کیا, کیوں بچے لیڈیز وغیرہ تھی, میں نے کہا یہ جو ہے نا پھر وہ ڈر کے بولیں گے ابھی واپس چلو. تو میں نے 2-3 دفعہ اس کو مانیٹر کیا کہ جیسی آواز آتی ہے نا, وہ تو ایک مخصوص سی آواز نکلتی ہے نا کیرم بورڈ کی, اس کی اسٹرائکر جا کے سامنے لگتا ہے, پھر ریباؤنڈ آتا ہے, جی جی ٹک, بڑی اچھی سی آواز ہوتی ہے, ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے. ہاں تو وہ جیسے ہی میں نے وہ مارا, اور وہ میں نے دیکھا اس کے بعد, تو وہ اسٹرائکر جو ہے نا موو کرتا ہوا نظر آیا, جیسے آپ سامنے ماریں گے ریباؤنڈ آئے گا, پھر وہ واپس جاتا ہے, ایسے 2-3 دفعہ نا اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن. یہ میں نے خود دیکھا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب باربیکیو بنایا ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ کھانا تو کھائیں گے ان کے ساتھ, ان کو نہیں محسوس ہو رہا تھا. انہوں نے ان کے ساتھ سوئمنگ بھی کی, انہوں نے ان کے ساتھ ڈبو بھی کھیلا, انہوں نے ان کے ساتھ ڈنر بھی کیا. یہ بالکل صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ جو یہ مخلوقات تھیں وہ بیس تھیں, کیونکہ وہ جنگل ایریا ہے, آس پاس آبادی نہیں ہے اتنی, اور ہاں یہ کہ ایک یہ میرے خیال سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ ان کو کسی کو چانٹے وانٹے نہیں پڑ گئے, کسی کو اپنا چوٹ ووٹ نہیں لگی, اور ہاں, یہ عقل مند سے نکل گئے آدھے دن میں. یہ نکل بھی گئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے, مطلب وہ بھی پکنک بنا رہے تھے. کیونکہ ہاں وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں پکنک پہ تو بہت سارا گوشت لے کے جاتے ہیں, اکثر لوگ باربیکیو کرتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں. تو اگر وہ شروع میں ان کو ڈرا دیتے تو وہ ان کا یہ باربیکیو آئٹم کیسے کھانے کو ملتا, یہ تو پہلے بھاگ جاتے. ہاں 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 یہ بھی ہے, تو وہ اس یہ کے بھی ہے. ساتھ مکس اپ ہو کے فیملی کے ساتھ نا کھاتے پیتے بھی ہیں, رہتے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں.
یہ بہت سارے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں، اور یہ ایک فیملی کے ساتھ نہیں ہوئے، بہت ساری فیملیز کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اچھا، مزیدار بات یہ کہ جب میں ای میل یہ پڑھ رہا تھا نا، جب یہ میں ای میل کمپائل کر رہا تھا نا، کیونکہ انہوں کا وائس میسج بھی تھا اور ان کا، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ممتاز صاحب بولیں گے ابے یار کیا بات کر رہا ہے یار عامر، کیا بول نہیں رہا ہے، نہیں، لیکن میں اس کو مجھے نہیں انجوائے کر رہا اندازہ تھا، تھا۔ میں نے اپنا مطلب مائک جو ہے نا وہ میوٹ کر دیا تھا، تو کیونکہ مجھے بعض دفعہ ٹھسکا لگ رہا ہے، آپ بول رہے ہوں گے یہ جیکٹ ویکٹ پہنے کراچی کی 42 ٹیمپریچر میں 40 میں کیسے بیٹھا ہوا ہے، تو میں بتا دوں کہ میں اس وقت کراچی میں نہیں ہوں، میں آسٹریلیا آیا ہوں، تو یہاں پر بہت ٹھنڈ ہے، اور میں نے یہاں پر وہ کولڈ ڈرنک شولڈ ڈرنک پی لی کھانے کے ساتھ، تو تھوڑا سا میرا گلا جو ہے نا وہ کر رہا ہے، تو تم نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں جیکٹ پہنے بیٹھا ہوں گرمی کے عالم میں، تو میں اس کو انجوائے کر رہا تھا اس ای میل کو، اور میں جس وقت آپ پڑھ رہے تھے نا تو میں اپنا پرانا وہ یاد کر رہا تھا جس وقت میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے کہا یہ بالکل وہی والے فارم ہاؤس میں تو نہیں چلے گئے یہ لوگ، ہو ویسے سکتا ہے، میمن کوٹ کے بہت سارے فارم ہاؤس جو ہے نا وہ ہانٹیڈ ہیں۔ صحیح۔ ہاں، چلے ممتاز صاحب، آپ کے پاس ایک خط تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ خط اپنا شیئر میں پڑھتا ہوں، ایک خط ہے، اور وہ مطلب جیسے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے اسٹریم میں نا ایک خط پڑھا تھا، وہ بھی ڈریم تھا، بیسیکلی یہ بھی ڈریم ہے لیکن اچھا انٹرسٹنگ ہے، اور ایک کنٹینیوٹی ہو جائے گی، 2 ایپیسوڈ میں ہم نے خط پڑھے، اور ہم اس کے اوپر ایک اسٹریم بھی کریں گے اسپیشل عامر، میں ابھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں، خوابوں انشاءاللہ کی دنیا پہ ایک ہم جو ہے نا اسٹریم کریں گے، تو صحیح لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے سچے خواب یا جیسے بھی جھوٹے خواب سچے خواب تو بعد کی بات ہے، خوابوں سے ریلیٹڈ ہم کو ای میلز بھیجیں اور وائس نوٹ بھیجیں، ہم خوابوں کی حقیقت پر ایک جو ہے نا یا خوابوں کی دنیا یا خوابوں کی ڈریمز پر ہم ایک اسٹریم کریں گے، بالکل تو میں ایک یہ خط پڑھتا ہوں، چلے عامر پھر میں یہ ان کا یہ خواب پڑھ کے نا آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ یہ جنوری 2011 کی بات ہے، میرے نانا کا انتقال ہوا تھا، ان کا انتقال جمعے کے دن ہوا تھا، جبکہ میں نے یہ خواب بدھ کے دن دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں باتھ روم میں گئی ہوں اور میرا ایک دانت ٹوٹ کر میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر آ گرا، مجھے کافی عجیب لگا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی امی کو بتایا کہ اور کہا کہ اماں مجھے یہ خواب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہمارے پاس خوابوں کی تعبیر کی ایک کتاب تھی جو میرے نانا ہی امام مسجد سے لے کر آئے تھے۔ میری اماں نے اس میں تعبیر دیکھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو دانت میرا ٹوٹا ہے وہ ننیال کی طرف سے ہے، ننیال کی طرف کا ہے، اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یا تو کوئی بہت بیمار ہوگا یا مر جائے گا۔ ان دنوں ہم تھوڑا پریشان ہو گئے اور اللہ سے خیریت کی دعا مانگنے لگے کہ اللہ سب خیر کرے۔ اس کے بعد جمعے والے دن میرے نانا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور عصر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی میت لے کر گھر آ گئے، سب رشتہ دار فوراً گھر پہنچنا شروع ہو گئے۔ میں وہیں نیچے زمین پر چادر بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی اور میری اماں بھی وہیں پر تھیں کہ اچانک میری نظر سامنے بیٹھی ایک عورت پہ پڑی، عورت کی شال پہ پڑی، کیونکہ جنوری کا مہینہ تھا اور بہت سخت سردی تھی۔ تو جب میری نظر اس کی شال پر پڑی مجھے ایسا لگا میں یہ شال پہلے کہیں دیکھ چکی ہوں۔ میں نے چاروں طرف نظر گھمائی اور مجھے یاد آنا شروع ہو گیا کہ میں یہ شال اور یہ سب منظر 2 دن پہلے خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ سب منظر دیکھ لیا تھا خواب میں، یہاں تک کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس دن وہی تھے، اور جس طرح میں بیٹھی ہوئی تھی، جس جگہ میری اماں اور باقی سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے وہ سب میں دیکھ چکی تھی۔ مگر ایک بات جو پریشان کر رہی تھی آج تک وہ یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ کیڑا دانت ٹوٹا ہے، اور باقی کا خواب میں بھول چکی تھی، جبکہ جس دن میرے نانا ابو کا انتقال ہوا اس دن مجھے پورا خواب یاد آ گیا کہ میں یہ سب کچھ 2 دن پہلے ہی دیکھ چکی ہوں، اور ہاں میں اس وقت 7 کلاس میں تھی۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں، میں کچھ عرصے کے بعد وہیں پر ہوتی ہوں اور مجھے وہ جگہ وہ منظر دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی لوگوں کو فیوچر نظر آتا ہے خواب کے ذریعے، اور دیجا وو کی کیا حقیقت ہے؟ یا کوئی پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے
جس کا تعلق دیجا وو سے ہو. اس کے اوپر آپ اور عامر بھائی بھی تبصرہ کیجئے اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے انس بھائی سے بھی تبصرہ کروائیے گا. تو یہ خواب تھا عامر جو میں نے پڑھا. اب میری آواز صحیح آ گئی ہوگی میرے خیال سے. جی جی جی. اس کا ایک میں آپ کو ایک بات آتا ہوں کہ ایک میں اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں, چھوٹی سی, پھر اس کے بعد میں ہم لوگ اس چیز کا خلاصہ کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سسٹر ہیں جنہوں نے بھیجے. ہاں کوئی صاحبہ ہیں نا. تو جی سسٹر جی سے میری یہی ہے کہ جب آپ ہاں کوئی ایسا برا خواب دیکھیں, سب سے بڑی پہلے تو یہ کہ آپ جو صدقہ کر دیا کریں سب سے پہلے. اور صدقہ جو ہے بڑی بڑی بلاؤں کو ٹالتا ہے. اب اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ فرعون جو ہے نا تو اس کو موت کیوں نہیں دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ اے موسیٰ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی زندگی بڑھتی رہتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کرا کہ ایسی کیا وجہ ہے. تو پھر انہوں نے یہ بتایا اللہ میاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ یہ میرے پہ قرض چڑھاتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے سوال کرا کہ کیسا قرض. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اے موسیٰ اس کے دسترخوان پہ پوری بنی اسرائیل کھانا کھاتی ہے. یہ ہے بہت برا, اس نے خدائی کا دعویٰ کرا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کا دسترخوان جو ہے وہ غریبوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اور اس کی موت اس دن ہوگی جس دن بنی اسرائیل نہیں ہوگی, یعنی اس کی دسترخوان پہ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا کھانا کھانے کے لیے. اچھا. تو اور ہوا بھی یہی کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کری اور یہ لوگ نکلیں, اس دن جو ہے فرعون کے دسترخوان پہ ایک آدمی بھی نہیں تھا کھانا کھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسکلی صدقہ جو ہے نا بڑی سے بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کو ٹال دیتا ہے. سسٹر سے میری یہی گزارش ہے, اگر ان کو سچے خواب اور اس طرح کے برے خواب اگر آتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح سے آئیں تو صدقہ دے دیا کریں. صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کالی بکری کاٹ دیں یا کالی مرغی کاٹ دیں, پیسہ دے دیں کسی کو, کسی اس میں وہ دے دیں, تو یہ کہ کسی بڑی بلا کو ٹال دیں. نہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, نہ کوئی دو رائے ہے کہ صدقہ جو ہے نا موت کے علاوہ تمام بلاؤں کو اور تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں پر وہ جو پوائنٹ پوچھنا چاہ رہی ہے نا وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب بھی وہ ایسا کوئی خواب دیکھتی ہے نا تو وہ حقیقت میں 2 دن بعد 4 دن بعد وہ ہو جاتا ہے. تو مطلب ان کو بیفور ٹائم یہ الہام ہو جاتا ہے کیا؟ یہ ایک قسم کی الہامی صورت ہے جو خواب میں ان کو نظر آتی ہے. نہیں, وہ لاسٹ ٹائم اپنا انس نے کرا تو تھا اپنا اس کو ایکسپلین کہ خواب کس طرح سے ہوتے ہیں. ہاں, اور یہ دیجا وہ کیا حقیقت ہے اس کا بھی ہم جو ہے نا, یا یہ کوئی پیرلل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے جس کا تعلق دیجا وہ سے ہے, تو یہ اس کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ انس سے پوچھتے ہیں. جی انس, آپ ہمیں مطلب تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اس خواب پہ کہ یہ کیا ہے, اور یہ ان کو خواب جو سچے نظر آتے ہیں, سچے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کو نظر آتا ہے وہ 2 دن 4 دن بعد حقیقت بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ جو الہامی صورت ہے یا بیفور ٹائم ان کو ایک چیز نظر آ جاتی ہے اور جو ہونے والا ہے فیوچر میں, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی ایک اور چیز بھی ممتاز بھائی, انس سے پہلے کہتا ہوں کہ یہ ڈیجا وو ڈفرینٹ چیز ہے, اور یہ جو پیرلل یونیورس ہے نا اس کی بات دیکھیں سورہ فاتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ اپنا بتا دیا کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ایک جہان کا نہیں بولا جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں, تمام جہانوں کا. تو بہت ساری پیرلل یونیورس ہوں گی, بے شک یقیناً ہوں گی, اور یہ کہ ہماری صرف جو دماغ کی وہ ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ صرف چاند تک یا مارس تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کہ 12 لے کے انس اس کو زیادہ بہتر اپنا اسلامک اس میں اپنا بتائیں گے. پیرلل یونیورس تو ایگزسٹ کرتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی, تو پھر انس صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. سب سے پہلے میں آپ دونوں کو جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا, پچھلی اسٹریم میں بھی موقع دیا, اور ماشاء اللہ سے کافی اچھی فیڈ بیک آئی ہے اس کی. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ اس طریقے خواب مجھے بھی آ چکے ہیں اور کئی بار آئے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایونٹ ایسا ہوا خواب میں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ایونٹ کریٹ کرے بالکل ہو بہو وہ چیز ہوئی, اور مجھے لگا کہ یار یہ پہلے ہو چکا ہے کہیں, پھر مجھے یاد آیا کہ یہ میرے ساتھ خواب میں ہو چکا ہے. ایسا ہوتا ہے
کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو نشاندہی کر دیتا ہے اگلے وقت کے لیے. اس حوالے سے تو کوئی وہ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اچھے خواب بھی دکھاتا ہے اور ایسے خواب بھی دکھاتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے بندے کو ہدایت ملے کہ آپ جو ہے وہ اگر جیسے کہ بھٹک گئے تو آپ سیدھی راہ کی طرف آ جائیں, یا پھر آپ کو جو ہے وہ خبردار کر دیتا ہے اگلے وقت کے لیے کہ آپ کا جو دشمن جو ہے وہ اس طریقے سے آپ پہ وار کرنے والا ہے یا پھر ایسا کچھ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. تو اس وقت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے کہتا ہے کہ آپ ریڈی ہو جاؤ. تو اور دوسری بات یہ پیرالل یونیورس کی بات ہے, تو اس میں کافی سارے علماء کا اختلاف ہے اور اسکالرس کا اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیرالل یونیورس موجود ہو سکتا ہے نہیں ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جہان بنائے, جیسے کہ عامر بھائی نے بھی اور آپ نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے پچھلے اسٹریموں میں جو بات کری ہے کہ کئی سارے ڈائمینشنز ہیں. جناتوں کا الگ ڈائمینشن ہے, فرشتوں کا الگ ڈائمینشن ہے, اور اپنا انسانوں کا الگ ڈائمینشن ہے. تو اس حوالے سے کئی سارے مخلوق موجود ہیں جو انسان, جن اور فرشتوں کے علاوہ ان کے الگ الگ ڈائمینشنز ہیں. تو ہو سکتا ہے الحمد للہ رب العالمین کا مطلب اس طرف لے کے گئے ہوں, تو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو باقی اب پیرالل یونیورس ایک ویگ ٹاپک ہے. اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہو تو ایک ویگ ٹاپک ہے, میں اس لیے اس پہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. باقی اگر آپ ویسے پوچھنا چاہ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے, تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کئی سارے ڈائمینشنز جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے, تو وہ ڈائمینشنز کے اوپر بات کریے. صحیح ہے. تو اچھا عامر آپ کی بات کٹ رہی ہے, آئی ایم سوری, میں ایک الین اور سجین کے لیے نا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں تھا, میں کل اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا. جی تو وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی نا, تو اس میں یہ بتایا تھا کہ عالم برزخ کیا ہے. اس میں اس نے یہ بتایا کہ جو اچھی روحیں ہیں وہ الین میں چلی جائیں گی, اور جو بری روحیں ہیں وہ سجین میں چلی جائیں گی. جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک جناب بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ تم جلدی مجھ سے مل لو گی, بہت جلد مجھ سے مل لو گی. صحیح. اور جب آپ کہ میرا خیال سے وفات جو ہے بی بی فاطمہ کی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چند مہینوں بعد ہو گئی تھی. جی ایسے ہی ہے, حدیث میں موجود ہے. جی, ان کا وصال جو ہے نا حضور کے چند مہینے بعد ہی ہو گیا تھا. تو آپ جب جا کر اپنے والد صاحب سے ملی, میرا یہ ایک پوائنٹ ہے, انس آپ بھی کلیئر کیجئے گا اور عامر بھی. میرا وہی سوال ہے عامر کہ اگر عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد یہ ڈفرینشیٹ ہو گیا کہ یہ اچھی روحیں ہیں, یہ بری روحیں ہیں, یہ نیک روحیں ہیں, یہ بد روحیں ہیں. اب سجین میں برے لوگ ہیں, الین میں نبی اللہ ہے, ولی اللہ ہے, اور نیک روح ہیں. تو جب یہ چیز ڈفرینشیٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت آپ کا حساب کتاب ہوگا, اور آخری ٹھکانہ جنت ہو یا دوزخ یہ ڈیسائیڈ ہوگا روز قیامت. تو جب یہ چیز روز قیامت ڈیسائیڈ ہونی ہے تو اس سے پہلے عالم برزخ میں اس ڈفرینشیٹ کیوں کر دیا گیا کہ یہ الین ہے, یہ سجین ہے؟ الین کے تو ذہن میں آ گئی نا کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. اس کا جواب تو یہ کہ انس آپ کو دیں گے کہ وہ جو ہے جو علماء کرام کیا بولتے ہیں اور محدث حضرات کیا بولتے ہیں اس معاملے میں, یا مفتی حضرات جو ہیں وہ اس معاملے میں کیا بولتے ہیں. لیکن یہ کہ میری طرف سے تو ایک ہی جواب ہے کہ اللہ نوز بیسٹ اینڈ ہی نوز بیٹر دین اینی ون. ظاہر سی بات ہے, یہ تو سب کو پتا ہے عامر, اللہ ہی کو پتا ہے سب کچھ, لیکن اپنی نالج کے لیے نا, مطلب ایک چیز ہو گئی کہ عالم برزخ میں دو ڈفرینشیٹ ہو کے آ گئے, تو ہم اس سے انس سے اس کا جواب لیں گے حدیث کی روح سے. جی انس بتائیں آپ. سب سے پہلے ہم یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں علیین اور سجین ہیں کیا چیز. سجین کا ذکر سورۃ المطففین آیت نمبر 7 اور 8 میں آیا ہے, کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. جیسے کہ آپ نے یہ سنا کہ سجین کا تعلق فجار سے یعنی گناہگار لوگوں سے, تو ان کی ارواح کو جو ہے وہ وہاں پر ڈالا جائے گا. سجین کا ایک معنی قید خانے میں آتا ہے, اور ایک معنی وہ کتاب جس میں برے لوگوں کے اعمال نامے لکھے جائیں گے اس میں آتا ہے. لیکن یہاں پر جو مراد لیا گیا ہے وہ قید خانے سے مراد لیا گیا ہے. تو یہ لوگ وہیں پر ہی تا قیامت تک رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ نہیں کر لے.
اس کے برعکس جو ہے وہ علیین آیا ہے، جس کا ذکر سورۃ المطففین آیت نمبر 17 اور 18 میں آیا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ اس کا مطلب بھی تقریباً سجین کی طرح ہے، یعنی یہ کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کے ارواح کو رکھا جائے گا قیامت تک، اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جو لوگ برے تھے بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہ وہاں پر ہی رہیں گے سجین میں، اور جب ان کا فیصلہ کیا جائے گا اب وہ اللہ کے اوپر ہے ان کو دوزخ میں ڈالنے کی نہیں۔ لیکن ایک اور چیز یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جو مسلمان دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں اپنا وہ ٹائم پورا کر کے اس کو واپس نکالا جائے گا۔ اب رہی بات ان لوگوں کی جو وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ صرف وہی لوگ رہیں گے دوزخ کے اندر جو شرک کرتے تھے، کیونکہ شرک کی معافی بالکل بھی نہیں ہے، جیسے قرآن کے اندر آیا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات چل رہی تھی ڈیجا وو اور سچے خوابوں کے حوالے سے۔ سچے خوابوں کے حوالے سے تو میں پچھلی سٹریم میں جیسے بتا چکا ہوں، ریفرنس بھی دے چکا ہوں دوسرے حدیثوں کا۔ اب اس کا تعلق جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے یعنی انفارم کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بالکل ہو بہو جو اب ہونے والا ہے آپ کے ساتھ ویسے پیش کر دیتا ہے، یا پھر اس کو الگ طریقے سے پیش کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی وہ کس طریقے سے پیش کرے۔ لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک لوگوں کو وہ اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے، اور خواب کا اس طریقے سے سچ ہونا صرف نیک لوگوں تک نہیں ہے محدود، برے لوگوں کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنے رحمت کے بقدر جو ہے ان کو ہدایت دے دے۔ جی بہت شکریہ انس آپ کا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو آج اب عامر عامر آپ کی اسٹوری رہ گئی اینڈنگ، اور وہ زبردست ہونی چاہیے آج۔ اینڈنگ اسٹوری جو ہے کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی چیز لے کے آؤں کہ جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو ہر جگہ سے، اور یہ کہ اس کے اندر کچھ ایسی ہو کہ انفارمیشن ہو سب کو، اور یہ کہ وہ ہورر بھی ہو، لیکن اس دفعہ ہورر نہیں ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ بڑی دلچسپ ہے جس پہ ہر کسی کو وہ مزہ آتا ہے۔ بیسکلی میں نے ایلومیناٹیز پہ تھوڑی سی ریسرچ کری، اور ایلومیناٹیز کے اوپر جو ہے میں نے اس کا وہ دیکھا کہ اس کا اسکیلیٹن کیا ہے، کس چیز پہ بیس کرتی ہے، کتنی سٹوریز ہیں اس کی، کیا کیا ہے اس کے اندر، تو اور وہ کیا چیزیں کر رہے ہیں، اور اس کا یونائٹیڈ اسٹیٹ سے کیا تعلق ہے۔ اچھا، تو بیسکلی کیونکہ ایلومیناٹیز کو ہر کوئی یہی بولتا ہے نا کہ ایلومیناٹیز امریکہ سے ہیں، امریکنز ہیں، امریکنز بیسکلی نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ ہیں اس میں، اور تمام دنیا کے جو ریسورسفل لوگ ہیں وہ اس کے اندر ہیں، لیکن یہ کہ امریکہ میں واقعی میں یہ امریکہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ امریکہ سے ہی آپریٹ ہوتی ہے۔ ہاں، آپریٹ وہاں سے ہوتی ہے، یہ ممبرشپ کرتے ہیں پوری دنیا سے، پوری دنیا سے، یہ تو باقاعدہ کنوینس کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں تبلیغ نہیں ہوتی ہے، ان کے مبلغ ہیں باقاعدہ، وہ اس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، اور تبلیغ کر کے ان کو اپنے اس گروپ میں لانے کے لیے کنوینس کرتے ہیں۔ میں نے یہ سنا ہے بالکل۔ اور یہ جتنی بھی یہ جو آپ نے سٹوری سنی ہے نا ایلومیناٹیز کے بارے میں کہ یہ ایلومیناٹی بیسکلی یہ اپنی مرضی سے کانسپریسی تھیوری پھیلاتے ہیں۔ اچھا، یہ اسی لیے پھیلاتے ہیں کہ آپ ان کانسپریسی تھیوریز کے اوپر اندر لگے رہیں اور ان کی آئیڈینٹی چھپی رہے۔ اچھا، تو یہ شو کچھ اور کراتے ہیں کچھ اور یہ پیچھے۔ تو اب ایک چیز ہے کہ یہ وہ ایمبوش ہے جو دکھتا کچھ ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا ریٹل اسنیک ہوتا ہے، وہ اپنی دم ہلا رہا ہوتا ہے، اپنا اس کی دم کے اوپر وہ جانور جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک دم سے اپنا توجہ کرتا ہے، وہ دوسری طرف سے اپنا منہ کر کے اس کو ڈستا ہے اور مارتا ہے۔ تو یہ وہ والا حساب کتاب ہے کہ دکھاتے کچھ ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لکیر کے پیچھے، لکیر کی فقیر بنی ہوئی ہے کہ یہ ہے۔ تو اس کی بڑی ڈیپ کے اندر اپنا یہ ایسا ٹاپک تھا کہ ٹو بی آنیسٹ مجھے جو ہے نا
जिंदगी में पहली दफा इतना पढ़ना पड़ा कि मैं सोचा था कि यार मैं PhD कर लेता, ज्यादा बेहतर था। But हाँ, चले पढ़े, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी आमिर, उर्दू में पढ़िएगा, क्योंकि मुझसे इंशाल्लाह। चार पांच लिसनर्स ने ना पर्सनल पे भी, और आप देखें अगर पिछली तो उस पे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी, उर्दू में पढ़े तो बेहतर है, तो उर्दू में चलें पढ़िएगा। जी। तो मैं अपना वीडियो हमेशा की तरह बंद करने से पहले सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने सच्चे वाकयात हमें जल्द से जल्द भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक बहुत करें। और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। आमिर की मैं एलिमिनेटरीज पे जरूर सुनूंगा, बहुत दिलचस्प होगी, आप लोग भी सुने, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, हमको अपने और हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और खास तौर पे तो दुआ करें, कराची के लिए दुआ करें साहब। कराची के कराची वाले हालात अल्लाह बहुत ताला बिल्कुल सही रखे, और बारिश जो है ना वो रहमत की बारिश बरसाए। अल्लाह ताला तो रहमत की बारिश ही बरसाता है आमिर, हमेशा हमेशा से रहमत ही करता रहा है। ये जहमत तो हमारे हुक्मरानों ने, और फिर वो सियासी बात हो जाएगी, छोड़ें उस बात को। लोगों ने, हमारी हरकतों ने उसको बना दिया ना जहमत, और अल्लाह की तरफ से तो रहमत ही बरसती है हमेशा बिल्कुल बारिश की बिल्कुल सूरत में। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हम सबका हाफिजुन नासिर हो। आमीन और इस आमीन। दुआ के साथ मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, फिर मैं आमिर की स्टोरी सुनूंगा। सही है। तो मुमताज साहब, स्टोरी ये है कि हमने देखा लोग बात करते हैं फ्री मेसन ऑर्डर की, अलुमिनाटी, इंटरनेशनल बैंकर्स, जायोनिस, इवन चंद सैटानिक टाइप ग्रुप्स, न्यू एज टाइप रिलीजन, मगर हमने ये देखा है कि ये तमाम ग्रुप किसी फोर्स की वर्शिप करते हैं। अगर आप इस चीज़ की डेप्थ में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अल्लाह की इबादत नहीं करते, जो कि खुदा है, हज़रत ईसा का, हज़रत मूसा का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये एक और कुव्वत है जिसकी ये इबादत करते हैं। नबी पाक की हदीस है कि वो आएंगे आखिर में, अजीम झूठे होंगे, और वो फितना होगा जो इंसानियत में फैलेगा, और जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास ये फोर्स है कि इंफॉर्मेशन को इस प्लेनेट से बाहर आराम से भेज सकती है। अलुमिनाटी कहने को तो हर शख्स जानता है कि ये क्या है। आइए इस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली एक प्रॉपर सिस्टम है। अलुमिनाटी बेसिकली 3 लेवल का सिस्टम है। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, क्लास 1 को कहा जाता है नर्सरी। इसके अंदर इल्यूमिनाटीज माइनर आते हैं, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है। इसमें आप किसी इल्यूमिनाटी की सिफारिश पर ज्वाइन होते हैं। इसमें आपको 1 से 3 साल के ट्रायल पीरियड पर रखा जाता है कि देखा जाए कि आप इसके काबिल हैं या नहीं। नंबर 2, क्लास 2 को कहते हैं मैसोनिक ग्रेड। रिचुअल के हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़कर मास्टर लेवल तक जा सकते हैं। ख़ास बात, अगर आपने रिचुअल को सही तरह फॉलो नहीं किया तो आपको खौफनाक सज़ाएं भी मिल सकती हैं। नंबर 3, क्लास 3, जिसको इलीट मिस्टीरियस क्लास भी कहा जाता है। इसके मेंबर कौन हैं, इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। इस क्लास में जो कैटेगरीज आती हैं वो प्रीस्ट है, प्रिंस है, मिनिस्टर और किंग हैं। ये हाई लेवल की स्टेजेस होती हैं। इनमें आपको टॉप सीक्रेट और टॉप के मेंबर के साथ मिलने का मौका भी मिलता है। यही वो स्टेज हैं जहां आपको ज़िंदगी के बढ़ाने और दूसरे तरीक़ों का पता चलता है। इल्यूमिनाटी जानबूझकर कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लोग इन कंस्पिरेसीज में पड़े रहें और इल्यूमिनाटीज की आइडेंटिटीज छुपी रहें। इल्यूमिनाटीज ने वर्ल्ड की तमाम सीक्रेट सोसाइटीज़ को अपने साथ मिला रखा है, जैसे कि यहाँ पर आते हैं यूएस गवर्नमेंट, वेटिकन सिटी, आले सऊद, नेटो,
यूनाइटेड नेशन, हॉलीवुड और ग्लोबल मीडिया, इन सब को अपने साथ इसलिए मिलाया गया है कि यही वो लोग हैं जो इनके बारे में बोल सकते हैं। अब इनको ही साथ मिला लिया तो इनकी आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट ही रहेगी, क्योंकि ये फिर इनके खिलाफ नहीं बोलते। इल्यूमिनाटी और यूएस गवर्नमेंट का साथ सबको पता है। इल्यूमिनाटी की बुनियाद पड़ी 1 मई 1776 को और यूएस ने इंडिपेंडेंस साइन की 4 जुलाई 1776। सिर्फ 2 महीने का फर्क काफ़ी हैरानकुन इत्तेफाक है। इससे पहले आपको एक चीज़ और भी बताता चलूं कि इल्यूमिनाटी से पहले जो फ्री मेसन था वो उसका तमाम होल्ड उस ज़माने में इंग्लैंड की तरफ था, लेकिन जिस टाइम पे अमेरिका ने इंडिपेंडेंस साइन करा और वो मौरज़ वजूद में आया तो तमाम सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट होना शुरू हो गई और वो इन कुव्वतों का मरकज़ बन गया। ऑल सीइंग आई यानी सब कुछ देखने वाली आंख, जो कि डॉलर पर भी बनी हुई है। डॉलर पर, ट्रायंगल पर बनी या पिरामिड पर बनी, ये सिंबलाइज करती है कि ये सारी दुनिया का पैसा या मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पावरफुल सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एलाइट छोटे बच्चों को डराकर उनका खून भी पीते हैं ताकि वो जवान रह सकें। यहाँ पर छोटे बच्चों का क्या काम, ये तो सवाल है। इसका जवाब है, जब आप डरे हुए होते हैं तो आपके बॉडी में एंडरलाइन केमिकल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी हर ख़तरे के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। तो बच्चों को छोटा सा कट लगाकर उनके खून को जमा किया जाता है और तमाम एलीट इसको पीते हैं जवान रहने के लिए। इल्यूमिनाटीज का हेडक्वार्टर के बारे में कहते हैं कि ये बहुत सारे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं। डेनवर यूएस को कहते हैं कि वहाँ पर कहीं इनका हेडक्वार्टर है। इसकी एक सिग्निफिकेंस ये है कि डेनवर के अंदर अगर आप उनके एयरपोर्ट पर जाएं तो वहाँ पे आपको एक डिमोनिक हॉर्स का स्टैच्यू भी मिलेगा। बहुत सारे पायलट से शिकायत भी करी है कि डेनवर पहुँचने पे उनके जहाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा फ्यूल पीते हैं। इसके अलावा जहाज़ की स्क्रीन्स भी टूट जाती हैं। अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि ये कोई डिमोनिक फिनोमेना है या फिर कोई एक नेचुरल कॉज है जिसकी वजह से जहाज़ों के साथ ऐसा होता है। हार्प मशीन जो कि अंटार्कटिका के अंदर इंस्टॉल है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि हार्प मशीन इस वक्त इस चीज़ की कैपेबिलिटी रखती है कि उसके ज़रिए दुनिया में किसी भी जगह पे कहत, बारिश और मौसम को चेंज करा जा सकता है, यानी गर्मी, सर्दी, फिज़ा और बहार। डॉक्टर्स, हैकर्स, साइंटिस्ट, इन सब को अपने साथ मिला लेना इस ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का राज है और ये तमाम कामयाब लोगों को अपने साथ मिलाकर चलते हैं ताकि इनकी ये तंजीम बहुत ज़्यादा फले फूले और इन्फ्लुएंशियल रहे। जो लोग बड़े बड़े मुजरिम होते हैं और टैलेंटेड होते हैं उनको दुनिया की नज़रों से गायब करके यानी मार कर और ये शो करा जाता है कि वो मर गए हैं या उनको फांसी हो गई है या उनको असैसिनेट कर दिया गया है। उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। इल्यूमिनाटीज़ के बंकर्स के बारे में कहा जाता है कि इनके बंकर्स वर्ल्ड वॉर 3 में सही सलामत रहने की सलाहियत रखते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग वहाँ पर रहेंगे और महफूज रहेंगे। इल्यूमिनाटी दुनिया की तमाम करेंसीज और सेंट्रल बैंक को गैर महसूस तरीके से कंट्रोल करते हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली इसकी मिसाल है और उनका वर्ल्ड बैंक पर इन्फ्लुएंस भी तमाम लोग जानते हैं। RFID चिप्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डाटा चिप, ये एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर चिप है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से काम करती है।
یہ آپ کے ہاتھ میں فٹ کر دی جائے گی اور آپ کی ساری ڈیٹیل اس پر ہوں گی. کچھ بھی لینے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے، شاپنگ کے لیے اس کو یوز کیا جا سکے گا. ایک اسکینر ہوگا اور آپ کے ہاتھ سے پیسے کٹ جائیں گے. دنیا کو کیش لیس کرنا ان کا موٹو ہے. جے ایف کینیڈی کی اسیسینیشن، نپولین کی واٹرلو میں ہار، فرینچ ریولوشن اس سوسائٹی کا ہی کارنامہ ہے. یہ سوسائٹی ہر وقت بزی رہتی ہے اور ان کا مقصد نیو ورلڈ آرڈر ہے، جس کا مقصد پوری دنیا کو صرف ایک کنگ کے ذریعے رول کروانا ہے. اور وہ کنگ آپ کو پتہ ہے کون ہوگا؟ جی ہاں، دجال. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. اللہ حافظ.